بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب میں درخواست کرتا ہوں شفیق قادری صاحب سے. شفیق قادری صاحب ہمارے بیچ میٹ اٹلانٹا میں ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر، امریکہ میں، اور میں اقبال حیدر، شفیق قادری، فروخ بشیر، ہم سب لوگ ساتھ ہی 1975 میں آئے تھے. آج کل یہ امریکہ میں ہیں. یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک اعلیٰ، عرفہ اور سہل طریقہ عطا فرمایا ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس یقین پر استوار کرے کہ اس کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اقبال حیدر کی زندگی کا ہر فیصلہ اور ہر عمل اسی عقیدے کی روشنی سے منور نظر آتا ہے. اقبال حیدر کی شخصیت کو ان کی شاعری اور تصانیف کے آئینے میں دیکھیے تو قال اللہ اور قال الرسول کی شعائیں منعکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اقبال حیدر بحیثیت پروڈیوسر کبھی اپنے بنیادی فرض منصبی سے غافل نہیں ہوئے. ان کی اپنی تحریر سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، دراصل میں اسکرین سے نشر ہونے والے ہر منٹ کو قوم اور ناظرین کی امانت سمجھتا ہوں، لہٰذا اس میں خیانت کو گناہ سمجھتا ہوں. اقبال حیدر کی اس ایک جملے سے ان کی پیشہ ورانہ دیانت اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال حیدر نے ڈرامہ کیا تو دائرے. یہ ڈرامہ سیریز قرآن پاک کی آیات پر مبنی کہانیوں پر مشتمل ہے. موسیقی کی طرف توجہ دی تو مولانا رومی کی مثنوی معنوی کی تخلیق سامنے آتی ہے. ڈاکومنٹری کے میدان میں تباہ آزمائی کی تو اسماء حسنہ یہ اللہ کے اسماء مبارک پر مبنی ڈاکومنٹری ہے. غرض یہ کہ اقبال حیدر کی تخلیقی صلاحیتیں قرآن، اللہ اور رسول کی محبت سے کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں. ان کی زندگی کا یہ وصف اقبال حیدر کو ان بندوں میں شامل کرتا ہے جن کی زندگی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر کے اوصاف سے مزین ہوتی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب. میں روحی قاسم اردو گھر سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی چند فقرے کہنا چاہتی ہیں. روحی آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اقبال حیدر صاحب سے ہمارے اردو گھر کے ذریعے پہلی اور لاسٹ ملاقات بھی ہوئی تھی. تو جو لاسٹ ملاقات میں لاسٹ ایئر فیبروری میں یا مارچ میں ہماری آخری ملاقات تھی، اور اس کے بعد ہماری ورچوئل میٹنگ رضوان صاحب نے اور عامر بھائی نے شروع کر دی. تو میں اقبال حیدر صاحب کو صرف میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں. تم نے روٹھنے میں جلدی کی، بچھڑ تو ویسے بھی جانا تھا. تم نے روٹھنے میں جلدی کی، بچھڑ تو ویسے بھی جانا تھا. جان ایلیا. اقبال حیدر مرحوم صاحب، آپ نے عامر سلیمان صاحب کے ساتھ مل کر اردو گھر کے تناور درخت کا جو بیج بویا، اس کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ نہایت شکریہ. آپ نے صف آخرت کی لگتا ہے بہت جلد تیاری فرمائی. بہرحال رضا برضا الہی. آپ کے سرسبز رہنما اصول ہمارے لیے آپ کی خوشخط لکھائی میں اردو گھر کے تناور درخت کے لیے سیرابی پانی کا درجہ رکھتے ہیں. آپ کی مضبوط شاخ کی محرومی سے بہت سی شاخیں یعنی اردو گھر کے ممبرز ابھی بھی آزردہ نظر آتی ہیں، لیکن اردو گھر کے اس درخت کا ثمرہ تمام ارکان کو تقویت بخش رہا ہے، جس کا نتیجہ اردو گھر کے رسالہ پہچان کی صورت میں آج نظر آ رہا ہے. آپ سے ایک دفعہ گفتگو کے دوران آپ نے غالب کے فارسی شعر پر سوال کیا تھا، جو میری وہ پہلی ملاقات تھی آپ کے ساتھ اردو گھر میں. یہ شعر میرے لیے آپ کی ہی خوشخط لکھائی میں آٹوگراف کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو خدا
अकरीक रहमत अता फरमाए। रूही कासिम खान फ्रॉम उर्दू घर, और सामीन और हाजरीन की खिदमत में मैं उनके तहरीर करदा शेर को मैं पेश नज़र करने की जसारत करती हूँ, जो मेरे लिए ऑटोग्राफ की हैसियत रखता है, और ये उर्दू घर में इंशाअल्लाह मैं ये दूंगी हदिया के तौर। आपका बहुत शुक्रिया आपका रूही, आपने बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने इकबाल से अपने मोहब्बत का इजहार किया। कि अब मैं कहूँ, मेरे साथ हैं जुबैरुद्दीन साहब। जुबैरुद्दीन साहब को आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक तवील अरसे तक खबरें पढ़ी हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, कनाडा में होते हैं आजकल, हमारे साथ ही होते हैं। तो जुबैर भाई आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज उनके इकबाल हैदर के मुतालिक कुछ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम भाई, जो लोग चले जाते हैं उनके लिए हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं रह जाता कि हम चश्मे नम किए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उन्हें अच्छे अल्फाज से याद करें और उनसे वाबस्ता अच्छी यादों को ताज़ा करें। ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 32 साल से ज्यादा खबरें पढ़ी हैं। इस दौरान जुबैर भाई की आवाज, क्या आप सब लोगों का? हेलो जी, आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान टेलीविजन में जो 32 साल गुजारे, अब मुझे नहीं पता कि मैं जा रहा हूँ या नहीं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बराए मेहरबानी आप बोलते हैं। मेरी तस्वीर नहीं आ रही, इस वजह से मैं समझा कि शायद आवाज भी नहीं जा रही। भारत तो इस 32 साल के दौरान कराची टेलीविजन के न्यूज रूम से स्टूडियो जाते हुए रास्ते में अक्सर टीवी प्रोड्यूसर्स के कमरे हुआ करते थे। नाजिम भाई भी वहां थे, इकबाल हैदर साहब भी शामिल थे, और कभी कभी इकबाल हैदर साहब से मुलाकात हो जाया करती थी। मैंने उनको बहुत धीमे मिजाज और संजीदा शख्सियत का हामिल देखा। वो हल्की फुल्की गुफ्तगू भी किया करते थे और मिजाबी तहजीब के दायरे में किया करते थे। इकबाल हैदर से मेरी जितनी भी मुलाकात रही, मैंने उनमें आजिज़ी और इंकिसारी देखी। एक नफीस इंसान थे। इकबाल हैदर का एक शेर है जो उनकी शख्सियत का अहाता करता है। कहते हैं कि नामवर हूं न बदनाम सा, शुक्र है मैं आदमी हूं एक आम सा, आखिरी आमाल मेरे नेक हूं, है दुआ कहलाऊं खुश अंजाम सा। आखिर में यह बात एक और कह दूं कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ये कफन है, ये कब्र, ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे, रस्म शरीयत है इकबाल, मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। लेकिन आज की महफिल इस बात का सबूत है कि इकबाल भाई, आपको चाहने वाले आपको भूले नहीं हैं, आप हमारी यादों में आज भी जिंदा हैं। अल्लाह ताला आपको अपने जवार रहमत में जगह दे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुबैर भाई। मोहसिन मिर्जा, हेलो, चलिए। अच्छा, मोहसिन साहब का तारुफ मैं करा दूं, ये हमारे सेट डिजाइनर थे। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन में बहुत काम किया है और इकबाल साहब के साथ भी किया है। ये चंद अल्फाज इन्होंने कहा था कि मैं जरूर कहना चाहूंगा इकबाल साहब के मुतालिक के काम के हवाले से, वो अपने लोगों के साथ किस तरह उनका राब्ता रहता था। नाज़िम ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन 2 मिनट में इकबाल की शख्सियत को उजागर करना या उस पर बात करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इकबाल की शख्सियत जो थी वो एक हमाजहत शख्सियत थी, और उन्होंने जिस तरह काम किया टेलीविजन के लिए हम दोस्तों के साथ, जिस तरह उनका वक्त गुजरा, उसको चंद लफ्जों में बयान करना या 2 मिनट में उसको समझना एक बड़ा मुश्किल काम है। इसको शायद सिर्फ नाज़िम ही कर सकें, लेकिन इसके लिए एक प्रोग्राम नाकाफी है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि उनके साथ जो मेरा एक ताल्लुक रहा और जिस तरह मैंने उनके साथ काम किए, तो उसके मुतालिक तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक मुनफरिद प्रोड्यूसर भी थे, और उन्होंने जिस तरह के काम किए उनमें एक अलग जो बात थी वो ये थी कि वो जो भी प्रोग्राम करते थे वो एक नए प्रोग्राम और नए आइडियाज के साथ करते थे। वो कभी किसी पुराने प्रोग्राम या किसी और चीज़ से मुतासिर होकर कोई प्रोग्राम उन्होंने नहीं किया, हमेशा नए आइडियाज पे काम किया।
تو ان کے ساتھ میرا کافی تعلق رہا اور بے شمار پروگرام ان کے ساتھ مجھے کرنے کو ملے، جس میں مذہبی پروگرام بھی تھے، بچوں کے پروگرام بھی تھے، ڈرامے بھی تھے، اور دوسری بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے میرے ساتھ کی، اور مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ہم باقاعدہ ایک دوسرے سے یعنی آئیڈیاز بھی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو اس میں چند ایک چیزیں جو میں یہاں کہنا چاہوں گا، اس میں ان کے ایک دو پروگرام ہیں جس کے میں ضرور کہنا چاہوں گا۔ اس میں ایک پروگرام تو وہ ہے جو انہوں نے موسیقی کا پروگرام کیا، خوشبو کا سفر۔ وہ پروگرام شاید پی ٹی وی کی پوری تاریخ میں ایک منفرد مقام اس لیے رکھتا ہے کہ وہ پروگرام ایسا تھا جس میں علاقائی شاعری کو اردو میں کیا گیا، اور اردو میں کرنے کے بعد اس کی جو موسیقی تھی اس کو اسی علاقائی انداز میں رکھا گیا اور اسی طریقے سے اس کو ریکارڈ کیا گیا، اور اس میں تمام یعنی جو سیٹس ہوتے تھے یا جو پروگرام کی پریزنٹیشن تھی اس میں بھی علاقائی انداز کو سامنے رکھا گیا۔ تو یہ ہے کہ وہ ایک الگ پروگرام ہے جو نہ کبھی پی ٹی وی میں پہلے ہوا نہ اس کے بعد بھی کبھی دیکھا گیا، ایسا بالکل نہیں ہوا، اور اس کو پی ٹی وی کو آئندہ بھی فالو کرنا چاہیے اس طرح کے کسی پروگرام کو جو اقبال نے جس کی بالکل محسن، آپ بہت آپ نے اچھی بات کہی کہ ہمیں ان کے جو بھی کچھ انہوں نے کرا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اب میں فہد سے درخواست کروں گا کہ وہ بشرا انصاری کا میسج جو ہے وہ پلے کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام بشرا انصاری ہے، اور آج میں اقبال حیدر صاحب کی برسی کے موقع پر کیا پیغام دوں۔ دل تو بوجھل ہوتا ہے، جیسے اپنے دوستوں کے لیے ان کے جانے کے بعد ایک اداسی سی ہوتی ہے، بہرحال لیکن اللہ کی رضا ہے۔ اقبال حیدر ایک نہایت ہی شریف النفس انسان، ایک بہت ہی سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک اور بڑے اچھے شاعر، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر رہ چکے ہیں۔ ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم بھی جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ایک اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے، اور بہت ہی ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے ان کی یاد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات سے نوازے، اور اللہ ان کو وہاں چین سکون دے۔ ہم سب ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ سو آج کے دن اقبال حیدر کو بہت بہت پیار۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ بشرا آپ کا۔ اور اس کے بعد میں چاہوں گا یہاں ہمارے ساتھ سلیم مغل صاحب ہیں۔ سلیم مغل صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے پلیز۔ سلیم مغل صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھے لکھاری ہیں، بچوں کے ادب کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی کچھ عرصے کے لیے منسلک رہے، اردو کے پروفیسر، جرنلزم کے پروفیسر، اردو یونیورسٹی سے وہاں ریٹائر ہوئے۔ میں ان سے چاہوں گا کہ اقبال صاحب کو انہوں نے کیسا پایا، پلیز سلیم آپ بات کیجیے۔ بہت شکریہ ناظم صاحب۔ میں نے 1982 میں پاکستان ٹیلی ویژن کو جوائن کیا ایز اسسٹنٹ پروڈیوسر، اور جب میں نے جوائن کیا تو شناسائی تو میری تھی کافی سارے لوگوں سے، لیکن میرے مراسم اچھے دو ہی پروڈیوسر سے تھے، ایک ناظم الدین اور ایک اقبال حیدر۔ تو میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا تھا کہ جب کبھی بور ہو رہا ہوں، تھک گیا ہوں، یا کچھ چاہتا ہوں ریفریش ہو جاؤں، تو دو ہی کمرے ہوتے تھے، ناظم بھائی کا یا پھر اقبال حیدر کا، وہاں چلا جایا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا۔ اقبال بھائی کے ساتھ جو وقت ہمارا گزرا، میں 1982 میں آیا اور 86 میں چلا گیا، تقریباً 5 سال۔ اور ظاہر ہے میں اسسٹنٹ پروڈیوسر تھا تو میں نے زیادہ تر سینئر پروڈیوسر کو اسسٹ کیا، اور پھر کچھ سالوں بعد اپنے محض ایکسپیرینس کی وجہ سے جو بعض پروگرام انڈیپینڈنٹ بھی کیے میں نے۔ اور اقبال حیدر بھائی کے ساتھ میں دائرے میں بھی رہا، میں نے کچھ عرصہ ان کو اسسٹ کیا، اور جب میں دائرے کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یار کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو، ہمیں ایک کریکٹر چاہیے اور میں چاہ رہا ہوں کسی نئے لڑکے کو متعارف کروائیں۔ تو میں ایک لڑکے کو جو میرا دوست تھا اور اچھا خوش شکل تھا، میرے ساتھ پڑھا تھا کراچی یونیورسٹی میں، محمد علی نام تھا، میں اسے لے کے آیا، انہوں نے اسے کاسٹ کیا کہ ہاں اچھا لگ رہا ہے لڑکا کافی، اس کو کاسٹ کیا۔ اب کاسٹ کر تو لیا، لیکن میرا خیال ہے اس نے اتنے ریٹیک کروائے کہ میں نے اتنے ریٹیک زندگی میں نہ دیکھے نہ سنے۔ تو اقبال حیدر جو ہے وہ پینل سے ہی انہوں نے اسپیکر آن کر کے مجھ سے کہا کہ سلیم مغل آج پروگرام ختم ہو گیا، تمہاری پٹائی ہوگی، آج کتنے ریٹیک کروائے ہیں۔ تو بہرحال وہ محمد علی آسٹریلیا میں کہیں ہوتے ہیں،
اور وہ پھر بعد کے کسی پروگراموں میں نہیں آ سکے, لیکن ایک دائرے میں ضرور آئے تھے. میں نے, ناظم بھائی نے اور اقبال حیدر صاحب نے اور ہمارے شاہین کے جو پروڈیوسر تھے محسن علی, ہم نے بلوچستان کا ایک سفر ساتھ کیا. وہ ہوا یہ تھا کہ جب شاہین پروگرام جو ہے ابھی اس کی شوٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی, تو لوکیشن چاہیے تھی خاص طور پہ ہمیں, جو وار کے لیے جو ہمیں لوکیشن چاہیے تھی, تو ہم وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے. تو آج میں ایسی دیکھ رہا تھا, یہ کچھ تصویریں پوری طرح تو شاید نظر آئیں یا نہ آئیں, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس میں ناظم بھائی, اقبال بھائی کھڑے ہوئے ہیں, اور کھڑے ہوئے لوگوں میں ایک طرف محسن علی, ایک طرف اقبال بھائی ہیں, اور ناظم بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ ہمارے پاس کافی ساری تصویریں ہیں, اب یہاں دکھانے کا مزہ نہیں آئے گا. یہ ہمارا سفر بڑا خوبصورت گزرا, اور ویسے بھی میں اقبال حیدر بھائی سے میرا بہت تعلق رہتا تھا. اچھا, مجھے علامہ کہتے تھے, مجھے نہیں پتا, تو یہ ہر ایک کو علامہ کہتے تھے, ان کا تکیہ کلام تھا, یا وہ مجھے کہتے تھے اور بھائی علامہ. اچھا, تو میں کہتا تھا میں علامہ کہاں سے لگ رہا ہوں آپ کو. تو یہ ایک سلسلہ اقبال بھائی کا رہتا تھا. تو بہت خوبصورت انسان, بہت خوبصورت انسان. جب ہائیکو کے حوالے سے مشاعرے ہوتے تھے, جاپان کانسلیٹ اس کو آرگنائز کرتی تھی, تو میں اکثر نہیں جاتا تھا. مجھ سے کہنے کہ تم پوچھتے تھے آتے کیوں نہیں. میں نے کہا مجھے ہائیکو سمجھ میں نہیں آتے, اور بات یہ ہے کہ اس سے تو بہتر ہے آپ ماہیے کر لیں. تو پاکستان کے جو ماہیے ہوتے ہیں پنجابی زبان کے, اس میں اور ہائیکو میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہوں. تو ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو ہائیکو ہے, کہتا ہوں غلط سمجھ رہے ہو, بالکل ماہیے کے طرز پہ نہیں ہوتے, بلکہ اس کی تکنیک یوں 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 ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے اس کی تکنیک جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا. اچھا, ایک بات میں چھوٹی سی اور بتا دوں کہ ہم ایک پروگرام کرتے تھے, ٹی وی کلینک. اس کی پروڈیوسر تو تھی وہ اطہر وقار عظیم کی جو اہلیہ تھی, شیریں خان, لیکن چونکہ وہ کینسر پیشنٹ تھی, وہ آتی نہیں تھی, تو اس میں میری پروگرام میں مداخلت بہت زیادہ رہتی تھی. میں ہی اس کو دیکھا کرتا تھا زیادہ وقت. تو ایک دفعہ اس کے جو ہوسٹ تھے حامد شفقت صاحب, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب سے, اور اس وقت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کا پتے کا آپریشن ہوا تھا. تو وہ گھر پہ ہی تھے اور اپنی دفتری کام نہیں کر رہے تھے. تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میری ابھی ریکوری پیریڈ میں ہوں, تو میں اب ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں, اور اکلوتا پی ٹی وی تھا سب, تو مجھے جو کچھ پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, تو اس میں انہوں نے دائرے کا نام بھی لیا, یہ پروگرام بھی انہیں اچھا لگتا ہے. اچھا, ابھی شفیق قادری بھائی بھی میرے سینئر, میرے باس رہے, میں نے ان کو بھی اسسٹ کیا ہے. تو ابھی انہوں نے کہا کہ دائرے میں پرانی حکایات پر مبنی تھا. میرا خیال ہے پرانی نہیں, احادیث پر مبنی تھا. ناظم بھائی اس کی کریکشن کیجیے گا. اور بہرحال وہ ایک سلسلہ تھا, اپنے دور کا مقبول سلسلہ تھا. ناظم بھائی کی جو بڑی نمایاں خوبی تھی. جی علامہ, میں آپ کو سن رہا ہوں. جی, تو بس اب ختم کر رہا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں. جی, اقبال حیدر بھائی جو ہیں, وہ مجھے جو ان کی چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے, آج تک کرتی ہے, وہ ان کی سادگی ہے. اس ایسے دور میں جب کہ ٹیلی ویژن پہ گلیمر اپنے عروج پہ ہوتا تھا, اور جب لوگوں میں مصنوعی پن بہت ہوتا تھا, اقبال بھائی کس قدر سادہ انسان تھے اور کس قدر محبت کرنے والے انسان. امریکہ جانے سے پہلے میں نے ایک دعوت کی جس میں میرے بہت سے دوست آئے, اس میں بھی اقبال حیدر بھائی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا. انعام الحق, یہ اگر آپ دیکھ سکیں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انعام الحق کوثر آئے تھے شکاگو سے, تو اس وقت کچھ دوستوں کو بلایا تھا. اقبال بھائی بھی تھے. ان کی بہت ساری تصاویر میرے پاس آج بھی محفوظ ہیں, اور میں ان کے بیٹے سے بھی ملا ہوں, لیکن مجھے اب میں اس چہرے کو اس چہرے سے ملا نہیں پا رہا ہوں, 30-40 سال پرانے چہرے کو. ہو سکتا ہے نہیں سلیم, آپ ایک کام یہ کریں کہ یہ ساری تصویریں جو ہے نا, آپ پلیز آپ ہم سے شیئر کیجئے, مجھ سے شیئر کریں. ہم ہاشم تقوی کو دیں گے, اور ہاشم تقوی سے کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیں. آپ کے پاس بہت خزانہ ہے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے صاحب کے ساتھ بڑی اچھی یادیں شیئر کی. فہد, آپ ایسا کریں کہ امجد اسلام امجد کا جو کلپ ہے وہ آپ چلا دیجئے پلیز. اقبال حیدر صاحب کے سلسلے میں امجد صاحب, میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کچھ ان کے متعلق فرمائیے آپ, تاکہ ہم وہ اس میں زوم میٹنگ میں اس کو شیئر کر سکیں. نہیں ناظم بھائی, آپ کے سامنے ہی ہے, یعنی ہمارا ان سے تعلق بھی تقریباً میرے خیال میں کوئی 4 دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے, لیکن وہ چونکہ فاصلے رہے یعنی اسٹیشنز کے اور کام کے, تو محبت تو اللہ کے کرم سے ہمیشہ رہی, لیکن ملاقاتیں ہماری زیادہ
نہیں ہو پائی, ہوئی بھی تو فنکشن وغیرہ میں ہوتی رہی, لیکن ان کے بارے میں جو میرا ذہنی پہلے دن کا تاثر ہے اور جو آخر دن تک قائم رکھا, اور وہ یہی تھا کہ وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اور بہت اعلیٰ انسان تھے اور بڑے تخلیقی انسان, اور بطور شاعر بھی اور بطور آپ کے پروڈیوسر کے بھی اور بطور ہیومن بینگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی انسانوں کی اعلیٰ قسم کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس میں تھے. اور یہ بڑی ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اتنا وقت جو ہے وہ اکٹھا گزارنے کا اور ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے کو جاننے کا ملا. تو یہ بہت عمدہ بات ہے, اور میں چاہتا بھی ہوں انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا میں ان کے بارے میں کچھ لکھوں گا. جناب آپ نے امجد اسلام امجد مشہور شاعر ہیں, رائٹر ہیں, ان کی رائے سنی, اور اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے دوست ہاشم تقوی صاحب نے جو ویب سائٹ بنائی ہے اقبال حیدر صاحب کی جو تیار کی ہے اس کی پریزنٹیشن وہ دیں. بہت بہت شکریہ ناظرین صاحب. لیجیے میں پیش کرتا ہوں آپ کے لیے. یہ اقبال حیدر صاحب کی ایک ویب سائٹ ہم نے بنائی تھی, تو آپ کسی بھی براؤزر میں جا کے iqbalhaider.com کا نام داخل کریں اور اس کو جب کلک کریں گے تو یہ ایک ویب سائٹ پوری کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اس میں آپ یہ پورا مینیو اوپر موجود ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ مختصر اس کے خصوصیات آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اقبال حیدر صاحب کا ہوم پیج کسی بھی شخصیت کے ہوم پیج سے مختلف ہے. اس میں ہم نے اقبال سے کہا تھا کہ اپنے بارے میں جو کچھ لکھنا ہے شاعر کی زبان میں لکھیں, تو انہوں نے اپنی معروضات کو شاعری میں بیان کیا اور ہم نے اسے ہوم پیج پر پوسٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں ایک اجمالی سا خاکہ ہے یہ ویب جو دیانت سے کیا ہے کام سا. اسی میں یہ پہلے بسم اللہ الرحمن سے شروع کر کے حمد ہے جو ہائیکو میں ہے, نعت ہے جو کہ ہائیکو میں ہے, اور یہ معروضات ہیں جو کہ شاعری کے اندر انہوں نے پیش کیے ہیں. یہ پہلی بات اس کی تھی. یہاں پر جو ہے ان کے ہوم پیج ہے جس پہ آپ نے یہ دیکھ لیا. بایوگرافی ہے جس میں آپ ان کے آٹو بایوگرافی, اجمالی خاکہ اور دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پھر کلرز آف پوئٹری ہیں جس میں ان کی پوئٹری کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد کالمز ہیں. کالمز میں اسلام پہ کالم ان کا جیسے ہے, پاکستان پہ ہے, یو ایس اے پہ ہے, ڈفرینٹ ہے, اور بے تحاشا کالم ہے. اتنا کالم ہے کہ آپ کو بہت اسکرول کرنا پڑے گا نیچے تک تمام کالم پڑھنے کے لیے, اور انہوں نے ہر زبان کے اندر اس طرح کے کالم کو پورا پیش کیا. پھر پی ٹی اے بی ایوارڈس ہیں ان کے. ٹیسٹیمونیلز میں جیسے کہ وہ کینیڈا تشریف لائے یا دوسری جگہ پر گئے, ان کی یہاں پر ایک وزیر تھے کینیڈین جو ہے, انہوں نے پیش کی ہیں ساری چیزیں ان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ بھلا کرے آپ آ جائیں ایکٹیویٹیز ان یو ایس اے, وہ خاصی ہیں جو آپ کے سامنے ہوئی ہیں, اردو گھر میں ہوئی ہے, اردو ورلڈ میں ہوئی ہے, سب کچھ کیا ہے. ان کا ایک وزٹ تھا, وزٹ ٹو کینیڈا. اس میں جو ہے وہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کے کوریج تھا جو اخبارات میں دیا گیا. یہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے فوٹوز ان کے تیار ہوئے سارے جو اس خبر میں پیش کیے گئے تھے. ساتھ ہی اس کے ایک مجلہ ہم نے اس وقت بنا کے نکالا تھا, میگزین تھا جو ناظم الدین صاحب نے تیار کیا تھا. ایک شام اقبال حیدر کے نام کینیڈا کے اندر منائی گئی تھی. اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہ کھل کا پورا سامنے آ جائے گا اور آپ اس پورے مجلے کو پڑھ سکتے ہیں آرام سے. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کے اندر ہے وہ, تو اس طرح سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے. اس میں پھر ویڈیوز ان کے موجود ہیں, فوٹوگرافس ان کے موجود ہیں, فیملی کے, پی ٹی وی کے, لٹریچر کے, یہ سارے موجود ہیں اس کے اندر. اور سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ ابھی ان کے بیٹے فہد نے ان کے لیے اپنا فیس بک کا پیج بنایا ہے اور یوٹیوب کا پیج, اور ہم نے اس ویب سائٹ پہ نیچے یہاں اس کے لنک لگا دیے ہیں. اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ فیس بک پہ چلے جائیں گے, اس کو کلک کریں گے تو ان کے یوٹیوب پہ چلے جائیں گے. یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی چیزیں چڑھی نہیں ہیں, امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی فہد جو ہے اس پر چڑھا دیں گے. اگر دوسری چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اقبال حیدر کی ویڈیوز اور تصاویر ہیں تو ان کے صاحبزادے فہد حیدر سے رابطہ کر کے انہیں بھیج دیں. اور ہاں, اگر ان تصاویر یا ویڈیوز کے بارے میں کوئی کاپی رائٹ کا ایشو ہے تو ہمیں بتا دیجیے گا, کیونکہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.
میں سب سے چھوٹے بھائی راشد سے چاہوں گا، اقبال حیدر کے بھائی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ کچھ کہنا چاہیں گے. جی راشد، آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سب کو. بھائی وعلیکم السلام. مجھے تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں 2 دفعہ یتیم ہوا. ایک دفعہ جب میرے والد صاحب سید علی شہزاد صاحب کا انتقال ہوا، جب میں یتیم ہوا، اور اقبال حیدر بھائی نے مجھے بالکل اپنے چھوٹے بھائی بیٹے کی طرح پال پوس کے بڑا کیا. اور میں 2 دفعہ یتیم ہوا ہوں، اور میں ان کی شخصیت سے بہت کچھ، اور ان کے غم آج تک تقریباً روزانہ ہی ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. بس اللہ قبول کر لے. اور ویسے بھی وہ بہت، ان کے جتنے وہ نیک تھے، ان کا تھوڑا سا بھی میرے میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے بہت نیلوفر عباسی بہت کیا کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے اتنا اچھا وہ پروگرام کیا. وہ ایز اے بھائی، ایسے والد اور خاندان کو لے کے چلنا، ان کی کمی بہت کوئی خلا پورا کر نہیں سکے گا. سب کو بہت بہت سلام، شکریہ. بہت بہت شکریہ راشد آپ کا. اور اب میں فہد میاں آپ سے درخواست کروں گا کہ نیلوفر عباسی جو ڈیلس میں ہوتی ہیں، ان کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے. اقبال حیدر ادب کا بہت بڑا نام، شعر و شاعری کا جو مقام ان کو ملا اس میدان میں، اور جو انہوں نے اپنی محنت، اپنے ٹیلنٹ سے کمایا، وہ واقعی اپنی جگہ اپنی مثال ہے. یہاں بھی کچھ عرصے پہلے ڈیلس میں ڈاکٹر عامر سلیمان نے جب آغاز کیا اردو گھر کا، اس کی ایکٹیویٹیز کا، تو اس میں انہوں نے بہت بہت زیادہ کنسٹرکٹیو کام کیا بچوں کو سکھانے کے لیے، بڑوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ جو یہاں بچے رہتے ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، جو اتنے ان کو مواقع نہیں ہے زبان سیکھنے کے یا اردو زبان سننے کے، اس سے آشنا ہونے کے، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ کلاسیں کی اردو سکھانے کے لیے. میری ملاقات اقبال حیدر سے کوئی سن 80 میں ہوئی، اور سن 80 کی دہائی تھی، اور ایک میرے شوہر قمر علی عباسی نے سیریل لکھا تھا بہادر علی. تو بہادر علی کے پروڈیوسر تھے، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑے اچھے پروڈیوسر تھے اقبال حیدر، اور اتفاق سے بہادر علی میں بھی کام کر رہی تھی. تو ہوا یہ کہ اس میں کچھ سین ایسے تھے کہ جس میں ایک مینٹل ہاسپٹل دکھایا تھا، اور مینٹل جو تھے مریض ان کو دکھایا تھا. تو اقبال حیدر بڑے پرفیکشنسٹ تھے، کسی چیز میں کمی نہیں رہنے دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم چلیں گے گدو بندر، اور ہم لوگ سب گئے وہاں پہ، اور ہم نے دیکھا، اور واقعی بڑا فرق پڑا. ظاہر تھا آپ چیز ایک سامنے سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو اڈاپٹ کرنا، وہی کیریکٹرائزیشن، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی وہاں انہوں نے نظر رکھی، اور اس کو اطلاق اس کا ڈرامے میں کیا. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ چاہے وہ ادب ہو، شعر و شاعری ہو، زبان کے مسائل ہو، یا ڈرامہ ہو، اقبال حیدر ایز اے رائٹر، ایز اے ڈرامہ پروڈیوسر، وہ اپنی جگہ پہ ہر محاذ پہ ہمیشہ ڈٹے رہے، کام کیا، خوب کام کیا، اور وہ ایک سپاہی کی مانند ہر محاذ پہ ڈٹے رہے اور سرخرو ہوئے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا نیلوفر. اب میں چاہوں گا ضیاء الرحمان ضیاء صاحب اگر موجود ہیں کہیں پر. ضیاء بھائی اگر آپ ہیں تو پلیز آپ انمیوٹ کریں اور آپ اپنی خیالات کا اظہار کریں. ضیاء بھائی، ضیاء الرحمان ضیاء. چلیے ضیاء الرحمان ضیاء صاحب نہیں ہیں تو آپ ایک کام یہ کریں، فہد کے انکل ہیں ضیاء صاحب، ضیاء بھائی ہیں؟ جی جو میں ہو گیا انمیوٹ ہو گیا. ناظم موجود ہوں میں. ہاں بولیں ضیاء بھائی، آپ کچھ فرمائیے. اقبال حیدر فرشتہ نہیں تھے، لیکن ان سب کے دوست یقیناً یہ اعتراف کریں گے کہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے.
ہم سے بہت بہتر انسان۔ اقبال حیدر کے کام کا احاطہ 3 الفاظ میں بھی کیا جا سکتا ہے: اسلام، پاکستان اور اردو۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے احیا، پاکستان کے ارتقاء اور اردو زبان، ادب اور شاعری کے فروغ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ خوف خدا، حب رسول، انکسار، سادگی، رزق حلال کی جستجو، ایمان کی پختگی، پوری دیانتداری سے عبادات کی ادائیگی، دولت کی سمت، سرپٹ دوڑ کے اس دور میں قناعت میں گزر اوقات اور مشکل سے مشکل حالات میں صبر اور شکر کی پاسداری اقبال کے چند نمایاں اور صاف رہے۔ اقبال، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسی مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شریک حیات سے نوازا۔ انہوں نے فرمائش کو خیر بات کہا اور بچوں کی تربیت اور تعلیم میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ ان کے بچے تمہاری جیتی جاگتی تصویریں ہیں، تمہارے بچے تمہاری جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ اقبال، ہم دوستوں نے تم سے بہت کچھ سیکھا۔ آج آئینے کے سامنے ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم تہی دامن نہیں۔ تمہاری یادیں ہمارے ہمراہ ہیں، ہم انہیں کھوجتے رہیں گے۔ ہم تمہیں اور تمہاری تحریریں پڑھتے رہیں گے، ہم تم سے سیکھتے رہیں گے۔ اقبال، تمہارا اقبال جہاں بھی بلند تھا، اقبال تمہارا اقبال وہاں بھی بلند۔ بہت بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب۔ جی عابد، آپ ریختہ کے بارے میں بتائیے، کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ دوستو، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ اردو دنیا بہت وسیع ہوتی جا رہی ہے اور اس کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کام کر رہے ہیں۔ ریختہ کا نام اس سلسلے میں ایک بہت بڑا نام ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور حوالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اقبال حیدر کا ایک مختصر سا پیج وہاں پر موجود تھا جس میں صرف ان کی ایک تصویر اور 2-3 اشعار ان کے لگے ہوئے تھے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے۔ ایک تعارف جو ناظم الدین نے لکھ کر بھیجا تھا وہ وہاں پر پوسٹ ہو چکا ہے۔ اقبال حیدر صاحب کی 2 کتابیں وہاں ان تک پہنچ چکی ہیں، وہ پروسیس میں، انشاءاللہ وہ کتابیں بھی PDF فارم میں ای کتب کی صورت میں اس میں شائع ہو جائیں گی۔ ان کا مزید کلام اس کے اندر شامل ہوگا اور اس طرح اقبال صاحب کے لیے ایک وسیع دنیا ہے جو ان کو دیکھے گی۔ ایک احتیاط کیجیے گا کہ اقبال حیدر کے نام کے 2 وہاں پر شاعر ہیں، ایک سید اقبال حیدر کے نام سے ہے اور ایک اقبال حیدر کے نام سے۔ تو ہمارے اقبال حیدر کے نام سے ہیں۔ سید اقبال حیدر جرمنی میں کوئی شاعر ہیں جن کا ایک مختصر سا تعارف وہاں پر صرف چند اشعاروں پر موجود ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات مجھے کرنی تھی۔ آپ انشاءاللہ اس پیج کو ہم زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ کریں گے، ان کا پورا کلام اس پر شائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ عابد آپ کا۔